اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سورۃ الفاتحہ یہ مکی سورت ہے جس میں 7 آیتیں ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ فاتحہ کے فضائل اور خصوصیات۔ سورہ فاتحہ کو قرآن کریم میں بہت سی خصوصیات حاصل ہیں۔ اول یہ کہ قرآن اسی سے شروع ہوتا ہے، نماز اسی سے شروع ہوتی ہے، اور نزول کے اعتبار سے بھی سب سے پہلی سورت جو مکمل طور پر نازل ہوئی یہی سورت ہے۔ سورہ اقرا، مزمل اور مدثر کی چند آیات ضرور اس سے پہلے نازل ہو چکی تھی، مگر مکمل سورت سب سے پہلے فاتحہ ہی نازل ہوئی ہے۔ جن حضرات صحابہ رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین سے سورہ فاتحہ کا اول میں انزل یعنی نزول میں سب سے پہلی سورت ہونا منقول ہے، ان کا مطلب غالباً یہی ہے کہ پوری سورت اس سے پہلے اور کوئی نازل نہیں ہوئی۔ شاید اسی وجہ سے اس سورہ کا نام بھی فاتحہ الکتاب رکھا گیا ہے۔ دوسری خصوصیت یہ ہے کہ یہ سورت ایک حیثیت سے پورے قرآن کا متن اور سارا قرآن اس کی شرح ہے، خواہ اس وجہ سے کہ پورے قرآن کے مقاصد ایمان اور عمل صالح میں دائر ہیں، اور ان دونوں چیزوں کے بنیادی اصول سورت میں بیان کر دیے گئے ہیں۔ تفسیر روح المعانی اور روح البیان میں اس کا تفصیلی بیان ہے۔ اسی وجہ سے سورہ فاتحہ کے نام ام القرآن، ام الکتاب اور قرآن عظیم بھی احادیث صحیحہ میں آئے ہیں۔ بحوالہ قرطبی، یا اس وجہ سے کہ اس صورت میں اس شخص کے لیے جو قرآن کی تلاوت یا مطالعہ شروع کرے ایک خاص ہدایت دی گئی ہے کہ وہ اس کتاب کو اپنے تمام پچھلے خیالات اور نظریات سے خالی ذہن ہو کر خالص طلب حق اور راہ راست کی جستجو کے لیے پڑھے اور دیکھے، اور اللہ تعالیٰ سے یہ دعا بھی کرے کہ صراط مستقیم کی ہدایت عطا ہو۔ اور شروع صورت میں اس ذات کی حمد و ثنا کا بیان ہے جس کی بارگاہ میں یہ درخواست ہدایت پیش کرتا ہے، اور اسی درخواست کا جواب پورا قرآن ہے جو الف لام میم ذالک الکتاب سے شروع ہوتا ہے۔ گویا انسان نے جو اللہ تعالی سے راہ راست طلب کی تھی اس کے جواب میں ذالک الکتاب فرما کر اشارہ کر دیا گیا کہ جو تم مانگتے ہو وہ اس کتاب میں موجود ہے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قسم ذات کی جس کے قبضے میں میری جان ہے کہ سورہ فاتحہ کی نظیر نہ تورات میں نازل ہوئی، نہ انجیل اور زبور میں، اور نہ خود قرآن کریم میں کوئی دوسری سورت اس کی مثل ہے۔ اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سورہ فاتحہ ہر بیماری کی شفا ہے۔ سورہ فاتحہ کا ایک نام حدیث میں سورہ شفا بھی آیا ہے، اور صحیح بخاری میں بروایت انس رضی اللہ عنہ مذکور ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ قرآن کریم کی سب صورتوں میں عظیم ترین الحمدللہ رب العالمین ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑے مہربان نہایت رحم والے ہیں۔ بسم اللہ قرآن کی ایک آیت ہے، اس پر تمام اہل اسلام کا اتفاق ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم قرآن میں سورہ نمل کا جز ہے، اور اس پر بھی اتفاق ہے کہ سوائے سورہ توبہ کے ہر سورت کے شروع میں بسم اللہ لکھی جاتی ہے۔ اس میں ائمہ مجتہدین کا اختلاف ہے کہ بسم اللہ سورہ فاتحہ کا یا تمام سورتوں کا جز ہے یا نہیں۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا مسلک یہ ہے کہ بسم اللہ بجز سورہ نمل کے اور کسی سورت کا جز نہیں، بلکہ ایک مستقل آیت ہے جو ہر سورت کے شروع میں 2 سورتوں کے درمیان فصل اور امتیاز ظاہر کرنے کے لیے نازل ہوئی ہے۔ تلاوت قرآن اور ہر مہم کام کو بسم اللہ سے شروع کرنے کا حکم۔
اہل جاہلیت کی عادت تھی کہ اپنے کاموں کو بتوں کے نام سے شروع کیا کرتے تھے۔ اس رسم جاہلیت کو مٹانے کے لیے قرآن کی سب سے پہلی آیت جو جبرائیل امین لے کر آئے، اس میں قرآن کو اللہ کے نام سے شروع کرنے کا حکم دیا گیا۔ اقرأ بسم ربک۔ علامہ سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ قرآن کے سوا دوسری تمام آسمانی کتابیں بھی بسم اللہ سے شروع کی گئی ہیں، اور بعض علماء نے فرمایا ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم قرآن اور امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیات میں سے ہے۔ دونوں قول کی تطبیق یہ ہے کہ اللہ کے نام سے شروع کرنا تو تمام آسمانی کتابوں میں مشترک ہے، مگر الفاظ بسم اللہ الرحمن الرحیم قرآن کی خصوصیت ہے، جیسا کہ بعض روایات میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم بھی ابتدا میں ہر کام کو اللہ کے نام سے شروع کرنے کے لیے بسمک اللہم کہتے اور لکھتے تھے۔ جب آیت بسم اللہ الرحمن الرحیم نازل ہوئی تو انہی الفاظ کو اختیار فرما لیا اور ہمیشہ کے لیے یہ سنت جاری ہو گئی۔ قرآن کریم میں جا بجا اس کی ہدایت ہے کہ ہر کام کو اللہ کے نام سے شروع کیا جائے، اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر مہم کام جو بسم اللہ سے شروع نہ کیا جائے وہ بے برکت رہتا ہے۔ ایک حدیث میں ارشاد فرمایا کہ گھر کا دروازہ بند کرو تو بسم اللہ کہو، چراغ گل کرو تو بسم اللہ کہو، برتن ڈھکو تو بسم اللہ کہو، کھانا کھانے، پانی پینے، وضو کرنے، سواری پر سوار ہونے اور اترنے کے وقت بسم اللہ پڑھنے کی ہدایات قرآن و حدیث میں بار بار آئی ہے۔ ہر کام کو بسم اللہ سے شروع کرنے کی حکمت، اسلام نے ہر کام کو اللہ کے نام سے شروع کرنے کی ہدایت دے کر انسان کی پوری زندگی کا رخ اللہ تعالی کی طرف اس طرح پھیر دیا ہے کہ وہ قدم قدم پر اس حلف وفاداری کی تجدید کرتا رہے کہ میرا وجود اور میرا کوئی کام بغیر اللہ تعالی کی مشیت و ارادے اور اس کی امداد کے نہیں ہو سکتا۔ جس نے اس کی ہر نقل و حرکت اور تمام معاشی اور دنیاوی کاموں کو بھی ایک عبادت بنا دیا۔ عمل کتنا مختصر ہے کہ نہ اس میں کوئی وقت خرچ ہوتا ہے نہ محنت، اور فائدہ کتنا کیمیابی اور بڑا ہے کہ دنیا بھی دین بن گئی۔ ایک کافر بھی کھاتا پیتا ہے اور ایک مسلمان بھی، مگر مسلمان اپنے لقمے سے پہلے بسم اللہ کہہ کر یہ اقرار کرتا ہے کہ یہ لقمہ زمین سے پیدا ہونے سے لے کر پک کر تیار ہونے تک آسمان و زمین اور سیاروں اور ہوا و فضائی مخلوقات کی طاقتیں پھر لاکھوں انسانوں کی محنت صرف ہو کر تیار ہوا ہے، اس کا حاصل کرنا میرے بس میں نہ تھا۔ اللہ ہی کی ذات ہے جس نے ان تمام مراحل سے گزار کر یہ لقمہ یا گھوٹ مجھے عطا فرمایا ہے۔ مومن و کافر دونوں سوتے جاگتے بھی ہیں، چلتے پھرتے بھی ہیں، مگر ہر مومن سونے سے پہلے اور بیدار ہونے کے وقت اللہ کا نام لے کر اللہ کے ساتھ اسی طرح اپنے رابطے کی تجدید کرتا ہے، جس سے یہ تمام دنیاوی اور معاشی ضرورتیں ذکر خدا بن کر عبادت میں لکھی جاتی ہیں۔ مومن سواری پر سوار ہوتے ہوئے بسم اللہ کہہ کر گویا شہادت دیتا ہے کہ سواری کا پیدا کرنا یا مہیا کرنا پھر اس کو میرے قبضے میں دے دینا انسان کی قدرت سے باہر چیز ہے۔ رب العزت ہی بنائے ہوئے نظام محکم کا کام ہے کہ کہیں کی لکڑی، کہیں کا لوہا، کہیں کی مختلف دھاتیں، کہیں کے کاریگر، کہیں کے چلانے والے سب کے سب میری خدمت میں لگے ہوئے ہیں۔ چند پیسے خرچ کرنے سے اتنی بڑی خلق خدا کی محنت کو ہم اپنے کام میں لا سکتے ہیں، اور وہ پیسے بھی ہم اپنے ساتھ کہیں سے نہیں لائے تھے، بلکہ اس کے حاصل کرنے کے تمام اسباب بھی اس کے پیدا کیے ہوئے ہیں۔ غور کیجئے کہ اسلام کی طرف کہ صرف اسی ایک ہی مختصر سی تعلیم نے انسان کو کہاں سے کہاں پہنچا دیا۔ اس لیے یہ کہنا بالکل صحیح ہے کہ بسم اللہ ایک نسخہ اکسیر ہے جس سے تانبے کا نہیں بلکہ خاک کا سونا بنتا ہے۔ فَلِلَّهِ الْحَمْدُ عَلَى دِينِ الْإِسْلَامِ وَتَعْلِيمَاتِهِ۔ مسئلہ: قرآن کی تلاوت شروع کرنے کے وقت اول اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم اور پھر بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا سنت ہے، اور درمیان تلاوت بھی سورہ برات کے علاوہ ہر سورت کے شروع میں بسم اللہ پڑھنا سنت ہے۔ اس
تمہید کے بعد آیت بسم اللہ الرحمن الرحیم کی تفسیر دیکھیے. بسم اللہ کی تفسیر. بسم اللہ یہ کلمہ 3 لفظوں سے مرکب ہے. ایک حرف با، دوسرے اسم، تیسرے اللہ. حرف با عربی زبان میں بہت سے معنی کے لیے استعمال ہوتی ہے، جن میں سے 3 معنی مناسب مقام ہیں. ان میں سے ہر ایک معنی اس جگہ لیے جا سکتے ہیں. اول مصاحبت یعنی کسی چیز کا کسی چیز سے متصل ہونا، دوسرے استعانت یعنی کسی چیز سے مدد حاصل کرنا، تیسرے تبرک یعنی کسی چیز سے برکت حاصل کرنا. اول مصاحبت یعنی کسی چیز کا کسی چیز سے متصل ہونا، دوسرے استعانت یعنی کسی چیز سے مدد حاصل کرنا، تیسرے تبرک یعنی کسی چیز سے برکت حاصل کرنا. لفظ اسم میں لغوی اور علمی تفصیلات بہت ہیں جن کا جاننا عوام کے لیے ضروری نہیں. اتنا سمجھ لینا کافی ہے کہ اردو میں اس کا ترجمہ نام سے کیا جاتا ہے. لفظ اللہ تعالی کے ناموں میں سب سے بڑا اور سب سے زیادہ جامع نام ہے، اور بعض علماء نے اسی کو اسم اعظم کہا ہے، اور یہ نام اللہ کے سوا کسی دوسرے کا نہیں ہو سکتا. اس لیے اس لفظ کا تثنیہ اور جمع نہیں آتے، کیونکہ اللہ واحد ہے اور اس کا کوئی شریک نہیں. خلاصہ یہ ہے کہ اللہ نام ہے اس موجود حق کا جو تمام صفات کمال کا جامع اور صفات ربوبیت کے ساتھ متصف، یکتا اور بے مثال ہے. اس لیے کلمہ بسم اللہ کے معنی حرف با کے مذکورہ 3 معنی کی ترتیب سے یہ ہوئے: اللہ کے نام کے ساتھ، اللہ کے نام کی مدد سے، اللہ کے نام کی برکت سے. لیکن تینوں صورتوں میں یہ ظاہر ہے کہ یہ کلام نامکمل ہے جب تک اس کام کا ذکر نہ کیا جائے جو اللہ کے نام کے ساتھ یا اس کے نام کی برکت سے کرنا مقصود ہے. اس لیے نحوی قاعدے کے مطابق یہاں کوئی فعل مناسب مقام محذوف ہوتا ہے. مثلا شروع کرتا ہوں یا پڑھتا ہوں اللہ کے نام کے ساتھ، اور مناسب یہ ہے کہ یہ فعل بھی بعد میں محذوف مانا جائے تاکہ حقیقتاً شروع اسم اللہ ہی سے ہو. وہ فعل محذوف بھی اسم اللہ سے پہلے نہ آئے. صرف حرف با کا اسم اللہ سے پہلے آنا عربی زبان کے لحاظ سے ضروری و ناگزیر ہے. اس میں بھی مصحف عثمانی میں باجماع صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین یہ رعایت رکھی گئی ہے کہ حرف با رسم الخط کے قاعدے سے الف کے ساتھ ملا کر لکھنا چاہیے تھا، اور لفظ اسم الگ جس کی صورت ہوتی بسم اللہ. لیکن مصحف عثمانی کے رسم الخط میں حرف حمزہ کو حذف کر کے حرف با کو سین کے ساتھ ملا کر صورت اسم کا جز بنا دیا تاکہ شروع اسم اللہ سے ہو جائے. یہی وجہ ہے کہ دوسرے مواقع میں یہ حرف الف حذف نہیں کیا جاتا، جیسے اقرأ بسم ربک میں با کو الف کے ساتھ لکھا جاتا ہے. یہ صرف بسم اللہ کی خصوصیت ہے کہ حرف با کو سین کے ساتھ ملا دیا گیا ہے. الرحمن الرحیم یہ دونوں اللہ تعالی کی صفات ہیں. رحمان کے معنی عامت رحمہ کے اور رحیم کے معنی تامت رحمہ کے ہیں. عامت رحمہ سے مطلب یہ ہے کہ وہ ذات جس کی رحمت سارے عالم اور ساری کائنات اور جو کچھ اب تک پیدا ہوا ہے اور جو کچھ ہوگا سب پر حاوی اور شامل ہو. اور تامت رحمہ کا مطلب یہ ہے کہ اس کی رحمت کامل و مکمل ہو. یہی وجہ ہے کہ لفظ رحمان اللہ جل شأنہ کی ذات کے ساتھ مخصوص ہے. کسی مخلوق کو رحمان کہنا جائز نہیں، کیونکہ اللہ تعالی کے سوا کوئی بھی ایسا نہیں ہو سکتا کہ جس کی رحمت سے عالم کی کوئی چیز خالی نہ رہے. اسی لیے جس طرح لفظ اللہ کا جمع اور تثنیہ نہیں آتا، رحمان کا بھی جمع و تثنیہ نہیں آتا، کیونکہ وہ ایک ہی ذات پاک کے ساتھ مخصوص ہے، دوسرے اور تیسرے کا وہاں احتمال ہی نہیں. بخلاف لفظ رحیم کے کہ اس کے معنی میں کوئی ایسی چیز نہیں جس کا پایا جانا مخلوق میں ناممکن ہو، کیونکہ یہ ہو سکتا ہے کہ کوئی شخص کسی شخص سے پوری رحمت کا معاملہ کرے. اسی لیے لفظ رحیم انسان کے لیے بھی بولا جا سکتا ہے. قرآن کریم میں رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے لیے بھی یہ لفظ استعمال فرمایا ہے، بالمؤمنین رؤوف الرحیم. مسئلہ اس سے یہ بھی معلوم ہو گیا
کہ آج کل عبد الرحمن، فضل الرحمن وغیرہ ناموں میں تخفیف کر کے رحمان کہتے ہیں اور اس شخص کو اس لفظ سے خطاب کرتے ہیں، یہ ناجائز و گناہ ہے۔ حکمت: بسم اللہ میں اللہ تعالیٰ کے اسماء حسنی اور صفات کمال میں سے صرف 2 صفتیں ذکر کی گئی ہیں اور وہ دونوں لفظ رحمت سے مشتق ہیں اور وسعت رحمت اور کمال رحمت پر دلالت کرنے والی ہیں۔ اس میں اشارہ اس بات کی طرف ہے کہ تخلیق عالم اور آسمان اور زمین اور تمام کائنات کے پیدا کرنے اور ان کو پالنے وغیرہ کا منشا اللہ تعالیٰ کی صرف رحمت ہے، نہ اس کو ان چیزوں کی خود کوئی ضرورت تھی، نہ کوئی دوسرا ان چیزوں کے پیدا کرنے پر مجبور کرنے والا تھا، صرف اسی کی رحمت کے تقاضے سے یہ ساری چیزیں اور ان کی پرورش کے انتظامات وجود میں آئے ہیں۔ احکام و مسائل۔ مسئلہ تعوذ۔ تعوذ کے معنی ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھنا۔ قرآن کریم میں ارشاد ہے فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ، یعنی جب تم قرآن کی تلاوت کرو تو اللہ سے پناہ مانگو شیطان مردود کے شر سے۔ قرأت قرآن سے پہلے تعوذ پڑھنا بے اجماع امت سنت ہے، خواہ تلاوت نماز کے اندر ہو یا خارج نماز۔ تعوذ پڑھنا تلاوت قرآن کے ساتھ مخصوص ہے، علاوہ تلاوت کے دوسرے کاموں کے شروع میں صرف بسم اللہ پڑھی جائے، تعوذ مسنون نہیں۔ جب قرآن شریف کی تلاوت کی جائے اس وقت اعوذ باللہ اور بسم اللہ دونوں پڑھی جائیں۔ درمیان تلاوت میں جب ایک سورت ختم ہو کر دوسری سورت شروع ہو تو سورہ برات کے علاوہ ہر سورت کے شروع میں مقرر بسم اللہ پڑھی جائے، اعوذ باللہ نہیں۔ اور سورہ برات اگر درمیان تلاوت میں آ جائے تو اس پر بسم اللہ نہ پڑھے، اور سورت برات اگر درمیان تلاوت میں آ جائے تو اس پر بسم اللہ نہ پڑھے، اور اگر قرآن کی تلاوت سورہ برات ہی سے شروع کر رہا ہے تو اس کے شروع میں اعوذ باللہ اور بسم اللہ پڑھنا چاہیے۔ احکام بسم اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم قرآن مجید میں سورہ نمل میں آیت کا جز ہے اور ہر 2 سورتوں کے درمیان مستقل آیت ہے، اس لیے اس کا احترام قرآن مجید کی طرح واجب ہے، اس کو بے وضو ہاتھ لگانا جائز نہیں، اور جنابت یا حیض و نفاس کی حالت میں اس کو بطور تلاوت پڑھنا بھی پاک ہونے سے پہلے جائز نہیں۔ ہاں کسی کام کے شروع میں جیسے کھانے پینے سے پہلے بطور دعا پڑھنا ہر حال میں جائز ہے۔ مسئلہ: پہلی رکعت کے شروع میں اعوذ باللہ کے بعد بسم اللہ پڑھنا مسنون ہے، البتہ اس میں اختلاف ہے کہ آواز سے پڑھا جائے یا آہستہ۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ اور بہت سے دوسرے ائمہ آہستہ پڑھنے کو ترجیح دیتے ہیں۔ پہلی رکعت کے بعد دوسری رکعتوں کے شروع میں بھی بسم اللہ پڑھنا چاہیے، اس کے مسنون ہونے پر سب کا اتفاق ہے، اور بعض روایات میں ہر رکعت کے شروع میں بسم اللہ پڑھنے کو واجب کہا گیا ہے۔ مسئلہ: نماز میں سورہ فاتحہ کے بعد سورت شروع کرنے سے پہلے بسم اللہ نہیں پڑھنا چاہیے، خواہ جہری نماز ہو یا سری۔ نماز میں سورہ فاتحہ کے بعد سورہ شروع کرنے سے پہلے بسم اللہ نہیں پڑھنا چاہیے، خواہ جہری نماز ہو یا سری۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور خلفائے راشدین رضوان اللہ علیہ مجمعین سے ثابت نہیں ہے۔ شرح منیہ میں اسی کو امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ اور ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ کا قول لکھا ہے، اور شرح منیہ اور در مختار برہان وغیرہ میں اسی کو ترجیح دی گئی ہے، مگر امام محمد رحمۃ اللہ علیہ کا قول یہ ہے کہ سری نمازوں میں پڑھنا بہتر ہے۔ بعض روایات میں یہ قول ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی طرف بھی منسوب کیا گیا ہے، اور شامی نے بعض فقہا سے اس کی ترجیح بھی نقل کی ہے۔ بہشتی زیور میں بھی اسی کو اختیار کیا گیا ہے، اور اس پر سب کا اتفاق ہے کہ کوئی پڑھ لے تو مکروہ نہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد
الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. شروع اللہ کے نام سے جو بے حد مہربان نہایت رحم والا ہے. سب تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جو پالنے والا سارے جہاں کا، بے حد مہربان نہایت رحم والا، مالک روز جزا کا. تیری ہی ہم بندگی کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد چاہتے ہیں. بتلا ہم کو راہ سیدھی، راہ ان لوگوں کی جن پر تو نے فضل فرمایا، جن پر نہ تیرا غصہ ہوا اور نہ وہ گمراہ ہوئے. سورۃ الفاتحہ، اس میں 7 آیتیں ہیں. سورہ فاتحہ مکہ میں نازل ہوئی. خلاصہ تفسیر. شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑے مہربان نہایت رحم والے ہیں. الحمدللہ رب العالمین، سب تعریفیں اللہ کو لائق ہیں جو مربی ہیں ہر عالم کے. مخلوقات الگ الگ جنس ایک عالم کہلاتا ہے، مثلا عالم ملائکہ، عالم انسان، عالم جن. الرحمن الرحیم، جو بڑے مہربان نہایت رحم والے ہیں. مالک یوم الدین، جو مالک ہیں روز جزا کے. مراد قیامت کا دن ہے جس میں ہر شخص اپنے عمل کا بدلہ پاوے گا. ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہم آپ ہی کی عبادت کرتے ہیں اور آپ ہی سے درخواست اعانت کی کرتے ہیں. اہدنا الصراط المستقیم، بتلا دیجئے ہم کو راستہ سیدھا. مراد دین کا راستہ ہے. صراط الذین انعمت علیہم، راستہ ان لوگوں کا جن پر آپ نے انعام فرمایا. مراد دین کا انعام ہے. غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، نہ راستہ ان لوگوں کا جن پر آپ کا غضب ہوا اور نہ ان لوگوں کا جو راستے سے گم ہو گئے. راہ ہدایت چھوڑنے کی 2 وجہ ہوا کرتی ہیں. ایک تو یہ کہ اس کی پوری تحقیق ہی نہ کرے، ضالین سے ایسے لوگ مراد ہیں. دوسری وجہ یہ ہے کہ تحقیق پوری ہونے کے باوجود اس پر عمل نہ کرے. مغضوب علیہم سے ایسے لوگ مراد ہیں کیونکہ جان بوجھ کر خلاف کرنا زیادہ ناراضی کا سبب ہوتا ہے. معارف و مسائل. سورہ فاتحہ کے مضامین. سورہ فاتحہ 7 آیتوں پر مشتمل ہے جن میں سے پہلی 3 آیات میں اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا ہے اور آخری 3 آیتوں میں انسان کی طرف سے دعا درخواست کا مضمون ہے جو رب العزت نے اپنی رحمت سے خود ہی انسان کو سکھایا ہے. اور درمیانی ایک آیت میں دونوں چیزیں مشترک ہیں، کچھ حمد و ثنا کا پہلو ہے، کچھ دعا و درخواست کا. صحیح مسلم میں بروایت حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ منقول ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حق تعالی نے فرمایا ہے کہ نماز یعنی سورہ فاتحہ میرے اور میرے بندے کے درمیان 2 حصوں میں تقسیم کی گئی ہے. نصف میرے لیے ہے اور نصف میرے بندے کے لیے، اور جو کچھ میرا بندہ مانگتا ہے وہ اس کو دیا جائے گا. پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بندہ جب کہتا ہے الحمدللہ رب العالمین تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میرے بندے نے میری حمد کی ہے. اور جب وہ کہتا ہے الرحمن الرحیم تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میرے بندے نے میری تعریف و ثنا بیان کی ہے. اور جب بندہ کہتا ہے مالک یوم الدین تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میرے بندے نے میری بزرگی بیان کی ہے. اور جب بندہ کہتا ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہ آیت میرے اور میرے بندے کے درمیان مشترک ہے، کیونکہ اس میں ایک پہلو حق تعالیٰ کی حمد و ثنا کا ہے اور دوسرا پہلو بندے کی دعا و درخواست کا. اس کے ساتھ یہ بھی ارشاد ہوا کہ میرے بندے کو وہ چیز ملے گی جو اس نے مانگی.
پھر جب بندہ کہتا ہے اہدنا الصراط المستقیم آخر تک، تو تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہ سب میرے بندے کے لیے ہے اور اس کو وہ چیز ملے گی جو اس نے مانگی۔ الحمدللہ کے معنی یہ ہے کہ سب تعریفیں اللہ ہی کے لیے ہیں، یعنی دنیا میں جہاں کہیں کسی چیز کی تعریف کی جاتی ہے وہ در حقیقت اللہ تعالی ہی کی تعریف ہے، کیونکہ اس جہان رنگ و بو میں جہاں ہزاروں حسین مناظر اور لاکھوں دلکش نظارے اور کروڑوں نفع بخش چیزیں انسان کے دامن دل کو ہر وقت اپنی طرف کھینچتی رہتی ہیں اور اپنی تعریف پر مجبور کرتی ہیں، اگر ذرا نظر کو گہرا کیا جائے تو ان سب چیزوں کے پردے میں ایک ہی دست قدرت کار فرما نظر آتا ہے، اور دنیا میں جہاں کہیں کسی چیز کی تعریف کی جاتی ہے اس کی حقیقت اس سے زیادہ نہیں جیسے کسی نقش و نگار یا تصویر کی یا کسی صنعت کی تعریف کی جائے کہ یہ سب تعریفیں در حقیقت نقاش اور مصور کی یا صناع کی ہوتی ہیں۔ اس جملے نے کثرتوں کے تلاطم میں پھنسے ہوئے انسان کے سامنے ایک حقیقت کا دروازہ کھول کر یہ دکھلا دیا کہ یہ ساری کثرتیں ایک ہی وحدت سے مربوط ہیں اور ساری تعریفیں در حقیقت اسی ایک قادر مطلق کی ہیں، ان کو کسی دوسرے کی تعریف سمجھنا نظر و بصیرت کی کوتاہی ہے۔ اور یہ ظاہر ہے کہ جب ساری کائنات میں لائق حمد در حقیقت ایک ہی ذات ہے تو عبادت کی مستحق بھی وہی ذات ہو سکتی ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ الحمدللہ اگرچہ حمد و ثنا کے لیے لایا گیا ہے لیکن اس ضمن میں ایک معجزانہ انداز سے مخلوق پرستی کی بنیاد ختم کر دی گئی اور دل نشین طریق پر توحید کی تعلیم دی گئی ہے۔ غور کیجئے کہ قرآن کے اس مختصر سے ابتدائی جملے میں ایک طرف تو حق تعالی کی حمد و ثنا کا بیان ہوا، اسی کے ساتھ مخلوقات کی رنگینیوں میں الجھے ہوئے دل و دماغ کو ایک حقیقت کی طرف متوجہ کر کے مخلوق پرستی کی جڑ کاٹ دی گئی، اور معجزانہ انداز سے ایمان کے سب سے پہلے رکن توحید باری کا نقش اس طرح جما دیا گیا کہ جو دعویٰ ہے اس میں غور کرو تو وہی اپنی دلیل بھی ہے۔ فتبارک اللہ احسن الخالقین۔ رب العالمین کی تفسیر۔ اس مختصر ابتدائی جملے کے بعد اللہ تعالی کی پہلی صفت رب العالمین ذکر کی گئی ہے۔ مختصر الفاظ میں اس کی بھی تشریح دیکھیے۔ لفظ رب کے معنی عربی لغت کے اعتبار سے تربیت و پرورش کرنے والے کے ہیں، اور تربیت اس کو کہتے ہیں کہ کسی چیز کو اس کے تمام مصالح کی رعایت کرتے ہوئے درجہ بدرجہ آگے بڑھایا جائے یہاں تک کہ وہ حد کمال کو پہنچ جائے۔ یہ صرف اللہ تعالی کی ذات پاک کے لیے مخصوص ہے۔ کسی مخلوق کو بدون اضافت کے رب کہنا جائز نہیں، کیونکہ ہر مخلوق خود محتاج تربیت ہے، وہ کسی دوسرے کی کیا تربیت کر سکتا ہے۔ العالمین کی جمع ہے، العالمین عالم کی جمع ہے جس میں دنیا کی تمام اجناس، آسمان، چاند، سورج اور تمام ستارے اور ہوا و فضا، برق و باران، فرشتے، جنات، زمین اور اس کی تمام مخلوقات، حیوانات، نباتات، جمادات سبھی داخل ہیں۔ اس لیے رب العالمین کے معنی یہ ہوئے کہ اللہ تعالی تمام اجناس کائنات کی تربیت کرنے والے ہیں، اور یہ بھی کوئی بعید نہیں کہ جیسا یہ ایک عالم ہے جس میں ہم بستے ہیں اور اس کے نظام شمسی و قمری اور برق و باران اور زمین کی لاکھوں مخلوقات کا ہم مشاہدہ کرتے ہیں، یہ سارا ایک ہی عالم ہو اور اسی جیسے اور ہزاروں لاکھوں دوسرے عالم ہو جو اس عالم سے باہر کی خلا میں موجود ہو۔ امام راضی رحمت اللہ تعالی علیہ نے اپنی تفسیر کبیر میں فرمایا ہے کہ اس عالم سے باہر ایک لامتناہی خلا کا وجود دلائل عقلیہ سے ثابت ہے، اور یہ بھی ثابت ہے کہ اللہ تعالیٰ کو ہر چیز پر قدرت ہے۔ اس کے لیے کیا مشکل ہے کہ اس نے اس لامتناہی خلا میں ہمارے پیش نظر عالم کی طرح کے اور بھی ہزاروں لاکھوں عالم بنا رکھے ہوں۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے منقول ہے کہ عالم 40,000 ہے۔ یہ دنیا مشرق سے مغرب تک ایک عالم ہے، باقی اس کے سوا ہے۔ اسی طرح حضرت مقاتل رحمت اللہ علیہ امام تفسیر سے منقول ہے کہ عالم
80,000 ہیں۔ اس پر جو یہ شبہ کیا جاتا تھا کہ خلا میں انسانی مزاج کے مناسب ہوا نہیں ہوتی، اس نے انسان یا کوئی حیوان، اس لیے انسان یا کوئی حیوان وہاں زندہ نہیں رہ سکتا۔ امام راضی رحمت اللہ علیہ نے اس کا یہ جواب دیا ہے کہ کیا ضروری ہے کہ اس عالم سے خارج خلا میں جو دوسرے عالم کے باشندے ہوں ان کا مزاج بھی ہمارے عالم کے باشندوں کی طرح ہو جو خلا میں زندہ نہ رہ سکیں؟ یہ کیوں نہیں ہو سکتا کہ ان عالموں کے باشندوں کے مزاج و طبائع، ان کی غذا و ہوا یہاں کے باشندوں سے بالکل مختلف ہو؟ یہ مضمون تو اب سے 777 سال پہلے کے اسلامی فلسفر امام راضی رحمت اللہ علیہ کا لکھا ہوا ہے، جبکہ فضا و خلا کی سیر اور اس کی پیمائش کے آلات و ذرائع ایجاد نہ ہوئے تھے۔ آج راکٹ اور اسپنٹکوں کے زمانے میں خلا کے مسافروں نے جو کچھ آ کر بتلایا وہ بھی اس سے زیادہ نہیں کہ اس عالم سے باہر کی خلا کی کوئی حد و نہایت نہیں ہے، اور کچھ نہیں کہا جا سکتا کہ اس غیر متناہی خلا میں کیا کچھ موجود ہے۔ اس دنیا سے قریب ترین سیاروں، چاند اور مریخ کی آبادی کے بارے میں جو قیاسات آج کے جدید ترین ماہرین سائنس پیش کر رہے ہیں وہ بھی یہی ہے کہ اگر ان سیارات کے اوپر کچھ لوگ آباد ہیں تو یہ ضروری نہیں کہ وہ انہی خصوصیات اور اسی مزاج و طبیعت کے ہوں جو اس عالم کے انسان اور حیوانات و نباتات کے لیے ضروری سمجھے جاتے ہیں، بلکہ قرین قیاس یہ ہے کہ ان کے مزاج و طبیعت اور ان کی غذا و ضروریات یہاں کے لوگوں سے بالکل مختلف ہوں، اس لیے ایک کو دوسرے پر قیاس کرنے کی کوئی وجہ نہیں۔
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم تفسیر قرآن کے بارے میں ایک شدید غلط فہمی۔ مذکورہ بالا تفسیر سے یہ بات واضح ہوگی کہ قرآن کریم کی تفسیر ایک انتہائی نازک اور مشکل کام ہے، جس کے لیے صرف عربی زبان جان لینا کافی نہیں بلکہ تمام متعلقہ علوم میں مہارت ضروری ہے۔ چنانچہ علماء نے لکھا ہے کہ مفسر قرآن کے لیے ضروری ہے کہ وہ عربی زبان کے نحو و صرف اور بلاغت و ادب کے علاوہ علم حدیث، اصول فقہ و تفسیر اور عقائد و کلام کا وسیع و عمیق علم رکھتا ہو، کیونکہ جب تک ان علوم سے مناسبت نہ ہو انسان قرآن کریم کی تفسیر میں کسی صحیح نتیجے تک نہیں پہنچ سکتا۔ افسوس ہے کہ کچھ عرصے سے مسلمانوں میں یہ خطرناک وبا چل پڑی ہے کہ بہت سے لوگوں نے صرف عربی پڑھ لینے کو تفسیر قرآن کے لیے کافی سمجھ رکھا ہے۔ چنانچہ جو شخص بھی معمولی عربی زبان پڑھ لیتا ہے وہ قرآن کریم کی تفسیر میں رائے زنی شروع کر دیتا ہے، بلکہ بعض اوقات ایسا بھی دیکھا گیا ہے کہ عربی زبان کی نہایت معمولی شد بدھ رکھنے والے لوگ جنہیں عربی پر بھی مکمل عبور نہیں ہوتا، نہ صرف من مانے طریقے پر قرآن کی تفسیر شروع کر دیتے ہیں بلکہ پرانے مفسرین کی غلطیاں نکالنے کے درپے ہو جاتے ہیں، یہاں تک کہ بعض ستم ظریف تو صرف ترجمے کا مطالعہ کر کے اپنے آپ کو قرآن کا عالم سمجھنے لگتے ہیں اور بڑے بڑے مفسرین پر تنقید کرنے سے نہیں چوکتے۔ خوب اچھی طرح سمجھ لینا چاہیے کہ یہ انتہائی خطرناک طرز عمل ہے جو دین کے معاملے میں نہایت مہلک گمراہی کی طرف لے جاتا ہے۔ دنیاوی علوم و فنون کے بارے میں ہر شخص اس بات کو سمجھ سکتا ہے کہ اگر کوئی شخص محض انگریزی زبان سیکھ کر میڈیکل سائنس کی کتابوں کا مطالعہ کر لے تو دنیا کا کوئی صاحب عقل اسے ڈاکٹر تسلیم نہیں کرتا اور نہ اپنی جان اس کے حوالے کر سکتا ہے جب تک کہ اس نے کسی میڈیکل کالج میں باقاعدہ تعلیم و تربیت حاصل نہ کی ہو۔ اس لیے کہ ڈاکٹر بننے کے لیے صرف انگریزی سیکھ لینا کافی نہیں بلکہ باقاعدہ ڈاکٹری کی تعلیم و تربیت حاصل کرنا ضروری ہے۔ اسی طرح کوئی انگریزی داں انجینئرنگ کی کتابوں کا مطالعہ کر کے انجینئر بننا چاہے تو دنیا کا کوئی بھی باخبر انسان اسے انجینئر تسلیم نہیں کر سکتا، اس لیے کہ یہ کام صرف انگریزی زبان سیکھنے سے نہیں آ سکتا بلکہ اس کے لیے ماہر اساتذہ کے زیر تربیت رہ کر ان سے باقاعدہ اس فن کو سیکھنا ضروری ہے۔ جب ڈاکٹر اور انجینئر بننے کے لیے کڑی شرائط ضروری ہیں تو آخر قرآن و حدیث کے معاملے میں صرف عربی زبان سیکھ لینا کافی کیسے ہو سکتا ہے؟ زندگی کے ہر شعبے میں ہر شخص اس اصول کو جانتا اور اس پر عمل کرتا ہے کہ ہر علم و فن کے سیکھنے کا ایک خاص طریقہ اور اس کی مخصوص شرائط ہوتی ہیں جنہیں پورا کیے بغیر اس علم و فن میں اس کی رائے معتبر نہیں سمجھی جاتی۔ تو آخر قرآن و سنت اتنے لاوارث کیسے ہو سکتے ہیں کہ ان کی تشریح و تفسیر کے لیے کسی علم و فن کے حاصل کرنے کی ضرورت نہ ہو، اور اس کے معاملے میں جو شخص چاہے رائے زنی شروع کر دے۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ قرآن کریم نے خود ارشاد فرمایا ہے کہ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ، ترجمہ، اور بلا شبہ ہم نے قرآن کریم کو نصیحت حاصل کرنے کے لیے آسان کر دیا ہے۔ اور جب قرآن کریم ایک آسان کتاب ہے تو اس کی تشریح کے لیے کسی لمبے چوڑے علم و فن کی ضرورت نہیں، لیکن یہ استدلال ایک شدید مغالطہ ہے جو خود کم فہمی اور سطحیت پر مبنی ہے۔ واقعہ یہ ہے کہ قرآن کریم کی آیات دو قسم کی ہیں، ایک تو وہ آیتیں ہیں جن میں عام نصیحت کی باتیں، سبق آموز واقعات اور عبرت و موعظت کے مضامین بیان کیے گئے ہیں، مثلا دنیا کی ناپائیداری، جنت و دوزخ کے حالات، خوف خدا اور فکر آخرت پیدا کرنے والی باتیں، اور زندگی کے دوسرے سیدھے سادے حقائق۔ اس قسم کی آیتیں بلا شبہ آسان ہیں اور جو شخص بھی عربی زبان سے واقف ہو وہ انہیں سمجھ کر نصیحت حاصل کر سکتا ہے۔ مذکورہ بالا آیت میں اس قسم کی تعلیمات کے بارے میں یہ کہا گیا ہے کہ ان کو ہم نے آسان کر دیا ہے، چنانچہ خود اس آیت میں لفظ للذکر نصیحت کے واسطے اس پر دلالت کر رہا ہے۔ اس کے برخلاف دوسری قسم کی آیتیں وہ ہیں جو احکام و قوانین، عقائد اور علمی مضامین پر مشتمل ہیں۔ اس قسم کی آیتوں کا کما حقہ سمجھنا اور ان سے احکام و مسائل مستنبط کرنا ہر شخص کا کام نہیں جب تک اسلامی علوم میں بصیرت اور پختگی حاصل نہ ہو۔
یہی وجہ ہے کہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی مادری زبان اگرچہ عربی تھی اور عربی سمجھنے کے لیے انہیں کہیں تعلیم حاصل کرنے کی ضرورت نہیں تھی، لیکن وہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے قرآن کریم کی تعلیم حاصل کرنے میں طویل مدتیں صرف کرتے تھے۔ علامہ سیوطی رحمہ اللہ علیہ نے امام عبد الرحمن سلمی علیہ الرحمہ سے نقل کیا ہے کہ جن حضرات صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے قرآن کریم کی باقاعدہ تعلیم حاصل کی ہے، مثلا حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ وغیرہ، انہوں نے ہمیں بتایا کہ جب وہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے قرآن کریم کی 10 آیتیں سیکھتے تو اس وقت تک آگے نہیں بڑھتے تھے جب تک ان آیتوں کے متعلق تمام علمی اور عملی باتوں کا احاطہ نہ کر لیں۔ وہ فرماتے تھے فَتَعَلَّمْنَا الْقُرْآنَ وَالْعِلْمَ وَالْعَمَلَ جَمِيعًا، ہم نے قرآن اور علم و عمل ساتھ ساتھ سیکھا ہے۔ چنانچہ موتا امام مالک رحمہ اللہ علیہ میں روایت ہے کہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سورہ بقرہ یاد کرنے میں پورے 8 سال صرف کیے، اور مثلا احمد علیہ الرحمہ میں حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم میں سے جو شخص سورہ بقرہ اور سورہ آل عمران پڑھ لیتا ہماری نگاہوں میں اس کا مرتبہ بہت بلند ہو جاتا تھا۔ غور کرنے کی بات یہ ہے کہ حضرات صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین جن کی مادری زبان عربی تھی، جو عربی کے شعر و ادب میں مہارت تام رکھتے تھے اور جن کو لمبے لمبے قصیدے معمولی توجہ سے ازبر ہو جایا کرتے تھے، انہیں قرآن کریم کو یاد کرنے اور اس کے معانی سمجھنے کے لیے اتنی طویل مدت کی کیا ضرورت تھی کہ 8 سال صرف ایک سورت پڑھنے میں خرچ ہو جائیں؟ اس کی وجہ صرف یہ تھی کہ قرآن کریم اور اس کے علوم کو سیکھنے کے لیے صرف عربی زبان کی مہارت کافی نہیں تھی، بلکہ اس کے لیے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت اور تعلیم سے فائدہ اٹھانا ضروری تھا۔ اب ظاہر ہے کہ جب صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو عربی زبان کی مہارت اور نزول وحی کا براہ راست مشاہدہ کرنے کے باوجود عالم قرآن بننے کے لیے باقاعدہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے تعلیم حاصل کرنے کی ضرورت تھی، تو نزول قرآن کے سینکڑوں سال بعد عربی کی معمولی شدگت پیدا کر کے یا صرف ترجمہ دیکھ کر مفسر قرآن بننے کا دعویٰ کتنی بڑی جسارت اور علم و دین کے ساتھ کیسا افسوسناک مذاق ہے۔ ایسے لوگوں کو جو اس جسارت کا ارتکاب کرتے ہیں، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد اچھی طرح یاد رکھنا چاہیے۔ اس کا ترجمہ ہے جو شخص قرآن کے معاملے میں علم کے بغیر کوئی بات کہے تو وہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لے، ابو داؤد۔ اور ترجمہ ہے جو شخص قرآن کے معاملے میں محض اپنی رائے سے گفتگو کرے، اس میں کوئی صحیح بات بھی کہہ دے تب بھی اس نے غلطی کی، ابو داؤد نسائی رحمۃ اللہ علیہ۔ مشہور تفسیریں عہد رسالت صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد سے قرآن کریم کی بے شمار تفسیریں لکھی گئی ہیں، بلکہ دنیا کی کسی کتاب کی بھی اتنی خدمت نہیں کی گئی جتنے قرآن کریم کی گئی ہے۔ ان سب تفاسیر کا تعارف کسی مفصل کتاب میں بھی ممکن نہیں، چاہے کہ اس مختصر مقدمے میں اس کا ارادہ کیا جائے، لیکن یہاں ہم ان اہم تفسیروں کا مختصر تعارف کرانا چاہتے ہیں جو معارف القرآن کا خاص ماخذ رہی ہیں اور جن کا حوالہ معارف القرآن میں بار بار آیا ہے۔ اگرچہ معارف القرآن کی تصنیف کے دوران بہت سی تفاسیر اور سینکڑوں کتابیں پیش نظر رہی ہیں، لیکن یہاں صرف ان تفاسیر کا تذکرہ مقصود ہے جن کے حوالے بکثرت آئیں گے۔ تفسیر ابن جریر، اس تفسیر کا اصل نام جامع البیان ہے اور یہ علامہ ابو جعفر محمد بن جریر طبری رحمہ اللہ علیہ متوفی 310 ہجری کی تالیف ہے۔ علامہ طبری علیہ رحمہ اونچے درجے کے مفسر، محدث اور محرخ ہیں۔ منقول ہے کہ وہ 40 سال تک مسلسل لکھنے میں مشغول رہے اور ہر روز 40 ورق لکھنے کا معمول تھا۔ البدایہ والنہایہ۔ بعض حضرات نے ان پر شیعہ ہونے کا الزام عائد کیا ہے، لیکن محققین نے اس الزام کی تردید کی ہے اور حقیقت بھی یہی ہے کہ وہ اہل سنت کے جلیل القدر عالم ہیں، بلکہ ان کا شمار ائمہ مجتہدین میں ہوتا ہے۔ ان کی تفسیر 30 جلدوں میں ہے اور بعد کی تفاسیر کے لیے بنیادی ماخذ کی حیثیت رکھتی ہے۔ وہ آیات کی تفسیر میں علماء کے مختلف اقوال نقل کرتے ہیں اور پھر جو قول ان کے نزدیک راجح ہوتا ہے اسے دلائل کے ذریعے ثابت کرتے ہیں۔
البتہ ان کی تفسیر میں صحیح اور سقیم ہر طرح کی روایت جمع ہو گئی ہیں، اس لیے ان کی بیان کی ہوئی ہر روایت پر اعتماد نہیں کیا جا سکتا۔ دراصل اس تفسیر سے ان کا مقصد یہ تھا کہ تفسیر قرآن کے بارے میں جس قدر روایات انہیں دستیاب ہو سکیں ان سب کو جمع کر دیا جائے تاکہ اس جمع شدہ مواد سے کام لیا جا سکے۔ البتہ انہوں نے ہر روایت کے ساتھ اس کی سند بھی ذکر کی ہے تاکہ جو شخص چاہے راویوں کی تحقیق کر کے روایت کے صحیح ہونے یا غلط ہونے کا فیصلہ کر سکے۔ تفسیر ابن کثیر، یہ حافظ عماد الدین ابو الفدا اسماعیل بن کثیر دمشقی شافعی رحمۃ اللہ علیہ متوفی 774 ہجری کی تصنیف ہے، جو 8ویں صدی کے ممتاز اور محقق علماء میں سے ہیں۔ ان کی تفسیر 4 جلدوں میں شائع ہو چکی ہے۔ اس میں زیادہ زور تفسیری روایات پر دیا گیا ہے، اور خاص بات یہ ہے کہ مصنف علیہ الرحمہ روایتوں پر محدثانہ تنقید بھی کرتے ہیں، اور اس لحاظ سے یہ کتاب تمام کتب تفسیر میں ایک ممتاز مقام رکھتی ہے۔ تفسیر القرطبی، اس کا پورا نام الجامع الاحکام القرآن ہے۔ اندلس کے مشہور اور محقق عالم علامہ ابو عبداللہ محمد بن احمد بن ابی بکر بن فراح القرطبی علیہ الرحمہ متوفی 671 ہجری کی تصنیف ہے، جو فقہ میں امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے مسلک کے پیرو تھے اور عبادت و زہد کے اعتبار سے شہر آفاق تھے۔ اصل میں اس کتاب کا بنیادی موضوع تو قرآن کریم سے فقہی احکام و مسائل کا استنباط تھا، لیکن اس زمین میں انہوں نے آیتوں کی تشریح، مشکل الفاظ کی تحقیق، اعراب و بلاغت اور متعلقہ روایات کو بھی تفسیر میں خوب جمع کیا ہے۔ یہ کتاب 12 جلدوں میں ہے اور بار بار شائع ہو چکی ہے۔ تفسیر کبیر، یہ امام فخر الدین رازی رحمہ اللہ علیہ متوفی 606 ہجری کی تصنیف ہے، اور اس کا اصلی نام مفاتیح الغیب ہے، لیکن تفسیر کبیر کے نام سے مشہور ہے۔ امام رازی علیہ الرحمہ متکلمین اسلام کے امام ہیں، اس لیے ان کی تفسیر میں عقلی اور کلامی مباحث اور باطل فرقوں کی تردید پر بہت زور دیا گیا ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ حل قرآن کے لحاظ سے بھی یہ تفسیر اپنی نظیر آپ ہے، اور اس میں جس دلنشین انداز میں قرآن کریم کے معنی کی توضیح اور آیات قرآنی کے باہمی ربط کی تشریح کی گئی ہے وہ بڑا قابل قدر ہے۔ اغلب یہ ہے کہ امام رازی علیہ الرحمہ نے سورہ فتح تک کی تفسیر خود لکھی ہے، اس کے بعد وہ اسے پورا نہ کر سکے، چنانچہ سورہ فتح سے آخر تک کا حصہ قاضی شہاب الدین بالخلیل الخولی الدمشقی رحمہ اللہ علیہ متوفی 639 ہجری یا شیخ نجم الدین احمد بن محمد القبولی علیہ الرحمہ متوفی 777 ہجری نے مکمل فرمایا۔ امام رازی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے زمانے کی ضرورت کے مطابق چونکہ کلامی بحث اور باطل فرقوں کی تردید پر خاص زور دیا ہے، اور اس ضمن میں ان کی بحثیں بہت سے مقامات پر انتہائی طویل ہو گئی ہیں، اس لیے بعض حضرات نے ان کی تفسیر پر یہ تبصرہ کیا ہے کہ فیہ کل شیء الا التفسیر، اس کتاب میں تفسیر کے سوا سب کچھ ہے، لیکن یہ تبصرہ تفسیر کبیر پر بڑا ظلم ہے، اور حقیقت وہی ہے جو اوپر بیان ہوئی ہے کہ حل قرآن کے لحاظ سے بھی اس تفسیر کا پایہ بہت بلند ہے۔ البتہ چند ایک مقامات پر انہوں نے جمہور امت کی راہ سے ہٹ کر آیات قرآن کی تفسیر کی ہے، لیکن ایسے مقامات 8 سخیم جلدوں کی اس کتاب میں خال خال ہیں۔ تفسیر البحر المحیط، یہ علامہ ابو حیان غرناطی اندلسی رحمۃ اللہ علیہ متوفی 754 ہجری کی تصنیف ہے، جو اسلامی علوم کے علاوہ علم نحو و بلاغت میں خصوصی مہارت رکھتے تھے، چنانچہ ان کی تفسیر میں نحو و بلاغت کا رنگ نمایاں ہے۔ وہ ہر آیت کے لحاظ کی تحقیق، ترکیبوں کے اختلاف اور بلاغت کے نکات بیان کرنے پر خاص زور دیتے ہیں۔ احکام القرآن للجساس رحمۃ اللہ علیہ، یہ امام ابو بکر جساس رازی رحمۃ اللہ علیہ متوفی 770 ہجری کی تصنیف ہے، جو فقہائے حنفیہ میں ایک ممتاز مقام کے حامل ہے۔ ان کی اس کتاب کا موضوع قرآن کریم سے فقہی احکام و مسائل کا استنباط ہے، اور انہوں نے مسلسل آیتوں کی تفسیر کے بجائے صرف ان آیتوں کی فقہی تفصیلات بیان فرمائی ہیں جو فقہی احکام پر مشتمل ہیں، اور اس موضوع پر اور بھی متعدد کتابیں لکھی گئی ہیں، لیکن اس کتاب کو ان سب میں ایک نمایاں اور ممتاز مقام حاصل ہے۔ تفسیر الدر المنصور، یہ علامہ جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ متوفی 910 ہجری کی تصنیف ہے، اور اس کا پورا نام الدر المنصور فی التفسیر بالمأثور ہے۔
اس میں علامہ سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے ان تمام روایات کو یکجا کرنے کی کوشش کی ہے جو قرآن کریم کی تفسیر سے متعلق ان کو ملی ہیں۔ ان سے پہلے بہت سے محدثین مثلا حافظ ابن جریر، امام بغوی، امام مردویہ، امام ابن حبان اور ابن ماجہ علیہم الرحمہ رحمۃ اللہ علیہما وغیرہ اپنے اپنے طور پر یہ کام کر چکے ہیں۔ علامہ سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے ان سب کی بیان کردہ روایات کو اس کتاب میں جمع کر دیا ہے۔ البتہ انہوں نے روایات کے ساتھ ان کی پوری سند ذکر کرنے کے بجائے صرف اس مصنف کا نام ذکر کرنے پر اکتفا کیا ہے جس نے اس روایت کو اپنی سند سے بیان کیا ہے تاکہ بوقت ضرورت اس کی مراجعت کر کے سند کی تحقیق کی جا سکے۔ چونکہ ان کا مقصد روایت کے ذخیرے کو یکجا کرنا تھا، اس لیے اس کتاب میں بھی صحیح و سقیم ہر طرح کی روایتیں جمع ہو گئی ہیں اور سند کی تحقیق کیے بغیر ان کی بیان کی ہوئی ہر روایت کو قابل اعتماد نہیں سمجھا جا سکتا۔ علامہ سیوطی رحمۃ اللہ علیہ بعض مرتبہ ہر روایت کے ساتھ ساتھ یہ بھی بتا دیتے ہیں کہ اس کی سند کس درجے کی ہے، لیکن چونکہ تنقید حدیث کے معاملے میں وہ خاص متساہل مشہور ہیں اس لیے اس پر بھی کما حقہ اعتماد کرنا مشکل ہے۔ تفسیر مظہری، یہ علامہ قاضی ثناء اللہ صاحب پانی پتی رحمۃ اللہ علیہ متوفی 1225 ہجری کی تصنیف ہے اور انہوں نے اپنی شیخ طریقت مرزا مظہر جان جانا دہلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے نام پر اس تفسیر کا نام تفسیر مظہری رکھا ہے۔ ان کی یہ تفسیر بہت سادہ اور واضح ہے اور اختصار کے ساتھ آیات قرآنی کی تشریح معلوم کرنے کے لیے نہایت مفید۔ انہوں نے الفاظ قرآنی کی تشریح کے ساتھ متعلقہ روایات کو بھی کافی تفصیل سے ذکر کیا ہے اور دوسری تفسیروں کے مقابلے میں زیادہ چھان پھٹک کر روایات لینے کی کوشش کی ہے۔ روح المعانی، اس کا پورا نام روح المعانی فی تفسیر القرآن العظیم وسمع المتانی ہے اور یہ بغداد کے آخری دور کے مشہور عالم علامہ محمود آلوسی رحمۃ اللہ علیہ متوفی 1270 ہجری کی تصنیف ہے اور 30 جلدوں پر مشتمل ہے۔ انہوں نے اپنی اس تفسیر کو بڑی حد تک جامع بنانے کی کوشش کی ہے۔ لغت، نحو، ادب اور بلاغت کے علاوہ فقہ، عقائد، کلام، فلسفہ اور حیت، تصوف اور متعلقہ روایات پر بھی مضبوط بحثیں کی ہیں اور کوشش یہ کی ہے کہ آیت سے متعلق کوئی عملی گوشہ تشنا نہ رہے۔ روایات حدیث کے معاملے میں بھی اس کے مصنف دوسرے مفسرین کے مقابلے میں محتاط رہے ہیں اور اس لحاظ سے یہ بڑی جامع تفسیر ہے اور اب تفسیر قرآن کے سلسلے میں کوئی بھی کام اس کی مدد سے بے نیاز نہیں ہو سکتا۔